بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے وطن سے محبت، حب الوطنی۔ لفظ وطن ایک ایسا پیارا لفظ ہے کہ جس طرح یہ خود پیارا ہے اسی طرح اس کا مفہوم بھی پیارا ہے۔ یہ میرا وطن پاکستان ہے، یہ میری داستان بھی ہے، یہ میرا ارمان بھی ہے، یہ میری داستانوں کا ترجمہ بھی ہے، یہ میری مچلتی آرزو بھی ہے۔ میرے خون کے قطروں میں وہ تقدس نہیں جو تقدس اس کے خاکی ذروں میں ہے۔ یہ محض میرا وطن نہیں، یہ میری جان بھی ہے، یہ میرا ایمان بھی ہے۔ جس طرح پرندے کے لیے آشیانہ اس کا وطن ہوتا ہے، جس طرح پھول کے لیے ایک ٹہنی اس کا وطن ہوتی ہے کہ پرندہ جب آشیانے سے جدا ہوتا ہے تو بے خیال ہو جاتا ہے، پھول جب ٹہنی سے کٹتا ہے تو مرجھا جاتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مجھے اپنے وطن سے محبت ہے۔ اور مجھے اپنے وطن سے محبت کیوں نہ ہو کہ وطن سے محبت تو سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ جی ہاں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر فنظر الى جدارات المدینہ اودع راحلتہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تو مدینے کی دیواروں کو دیکھ کر مدینے کی محبت میں اپنی سواری کو تیز کر لیتے۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے محبت کی وجہ سے سواریوں کو تیز کرتے تھے، اور جہاں پہ حب الوطنی کا ثبوت بھی ہے۔ اور مجھے اپنے وطن عزیز سے محبت کیوں نہ ہو کہ وطن کے تو خاک کے ذروں میں بھی شفا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ المرقات میں لکھتے ہیں کہ وطن کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ جب تم میں سے کوئی پردیس جائے تو وہاں جاتے ہوئے اپنے وطن کی مٹی کو ساتھ لے کر جائے، کیونکہ وہاں جو پانی ہے پینے کے لیے اس پانی میں ڈال کر وہ مٹی کو پیے تو انشاءاللہ وہاں کا پانی اس کو کبھی بیمار نہیں کرے گا۔ تو ہم اسے وطن عزیز سے محبت کیوں نہ کریں کہ جس کے خاک کے ذروں میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، اور ہم اس وطن عزیز سے محبت کیوں نہ کریں کہ جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محبت تھی۔ حضرت حاکم نے مستدرک میں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطیب ریح فی ارض الہند، کہ سب سے مقدس خوشبو ہند کی خوشبو ہے، اور یہی وہ ارض مقدس ہے کہ جس سے غزوہ ہند لڑا جائے گا۔ اور ہم اپنے وطن عزیز سے محبت کیوں نہ کریں کہ جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت فرماتے تھے۔ 65 کی جنگ کے اندر مدینہ شریف کے کچھ لوگوں نے خواب دیکھے، اور یہ خواب بعد میں کتابوں کی زینت بنے، اور یہ خواب بعد میں اخباروں کی سرخیاں بنی۔ کیا خواب تھے کہ روضہ اقدس کے اندر سے، روضہ شریف میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ باہر تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور آپ نے جنگی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس ہنگامی صورت میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا ہے اور ہم مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہم اس وطن عزیز سے محبت کیوں نہ کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی مدد فرما رہے ہیں، پھر یہ بات پاکستان کی عسکری تحریک کا حصہ بنی کہ ہم نے 30 سیکنڈ کے اندر انڈیا کے 3 جہاز گرا دیے۔ تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ہماری توپوں کی طاقت تھی یا محمد عربی کی توجہ کا کمال تھا؟ یقیناً پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعاؤں کا ثمر ہے، اور پاکستان اولیاء کا فیضان ہے۔ جب یہ سب کچھ میں پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا، میرے اندر مجھے یہ لگنے لگا کہ مجھے بھی میرے رب نے اس وطن کی مٹی سے بنایا ہے۔ جب میں نے یہ سوچا تو میں نے اپنی سوچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کتابوں کی طرف متوجہ ہوا، اور میں حدیث کو تلاش کرنے لگا کہ واقعی ایسا ہے
तो मुझे एक हदीस मुबारक मिली। क्या हदीस मुबारक है कि जिसको इमाम हाकिम ने लिखा, वो क्या इतनी प्यारी हदीस थी कि मुझे अपनी सोच का यकीन हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज कुल्लु नफ्सिन इन्नमा खुलिकत मिन तुरबतिल्लती युदफनु फी अबादल मौत। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बंदे को उसी मिट्टी से पैदा किया गया है जिससे वो मरने के बाद यहाँ पे दफन किया जाएगा। तो हम उस वतन अजीज से मोहब्बत क्यों ना करें कि जिसकी खाक के जर्रे हमारे वजूद के अंदर हैं। यकीनन पाकिस्तान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का असर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, और मैं थोड़ा सा तुमको माजी की तरफ लेकर चलता हूँ कि जब माजी का पता हो, जब किसी चीज़ के बारे में पता हो तो बंदे की मोहब्बत में इजाफा होता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तुम तो जानते हो ना कि कितना गमगीन करती हैं माजी की वो यादें कि जब 20 लाख लोगों ने जानों के नजराने पेश किए, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हिजरत की और 50,000 से ज़्यादा खवातीन की इज्जतें लुटी गई। कितनी माओं की गोदें उजड़ी, कितनी बहनों ने वीर उतारे, और वो मंजर कितना दर्दनाक होगा कि जब सिख हिंदू किसी औरत की इज्जत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते तो हमारी मुसलमान औरतें अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगा देती। सरहंद शरीफ के अंदर आज भी वो कुआं मौजूद है कि जिसके अंदर अपनी इज्जतों को बचाने के लिए सैयदजादियों ने छलांगे लगाई थी। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बन गया। पाकिस्तान की तह के अंदर हजारों शहीदों का खून शामिल है। पाकिस्तान की तह के अंदर हजारों औरतों की लुटी इज्जतें हैं। किताबों में तो यह भी लिखा है कि माओं ने सिखों के डर से अपने दूध पीते बच्चों के गले दबा दिए। और क्या बयान करूं मैं तुमको कि सिख हिंदुओं ने तो मुसलमान औरतों के कटे हुए किस्तानों पे रक्स किया। मेरे हम वतनों, और क्या दुख की दास्तां सुनाऊं तुमको। ये हमारा वतन पाकिस्तान है, इसके दुख हमें दुख देते हैं, तो हम इस वतन अजीज से मोहब्बत क्यों ना करें कि जिसके बारे में हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। इकबाल ने इसी हदीस का तर्जुमा करते हुए लिखा कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो मेरे हम वतनों, आओ आज हम आज करें कि ऐ वतन वादा रहा, हम शरीयत की पासदारी अपने किरदार से करेंगे इंशाअल्लाह। ऐ वतन वादा रहा, हम अपना मकसद आज़ादी पहचानेंगे। ऐ वतन वादा रहा कि हम सोमो सलात के पाबंद रहेंगे। ऐ वतन तुझसे ये वादा रहा कि हम अपने किरदार से तुझे रोशन करेंगे। या खुदा मेरे वतन को निज़ाम मुस्तफ़ा दे मौला, नूर शरीयत दे अपनी अमा दे मौला, और खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक में उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। जहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, जहाँ पे खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। अल्लाह ताला मेरे वतन को ताक़ियामत सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज आइंदाबाद।